السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم فجر کو دیکھتے ہیں۔ اس کا فادر اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فجر کا جو فادر ہے وہ فجر سے کہتا ہے، بیٹا میری بات سنو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ شیر زمان ان کا آخری سہارا ہے۔ شیر زمان کے پاس جتنی بھی زمین ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی دولت ہے اس کے پاس موجود، وہ سب کے پیچھے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی شیر زمان کو مرنے دو اور اس کی جان نہ بچاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو فجر ہے وہ یہ بات اپنے فادر کے منہ سے سن کر بہت زیادہ چونک جاتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے فادر کے سامنے بول بھی نہیں پاتی۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پر چپ کر کے کھڑی رہتی ہے۔ تو اس کے فادر کہتے ہیں، بیٹا اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں آپ کے ساتھ ناراض ہو جاؤں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو فجر ہے وہ ایک دم خاموش ہوتی ہے اور اچانک بولتی ہے، اپنے فادر سے کہتی ہے، ابا جان آپ اس طرح میرے سے کیوں کروا رہے ہیں؟ میرے سے کروانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں اس کو مار دوں گی تو کیا ہوگا؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فجر کا جو فادر ہے وہ فجر سے کہتا ہے، بیٹا اگر تم اسے مار دو گی تو اس سے میرا جو بدلہ ہے وہ سارا پورا ہو جائے گا۔ جس طرح تمہاری وجہ سے میرے ساتھ اس طرح ہوا، تمہاری پھپھو یعنی کہ جو تمہاری پھپھو ہے وہ ہمیشہ مجھے تیرے بارے میں تمہارا نام لے کر بدنام کرتی ہے۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا نام روشن کرو اور اپنا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ میرا نام بھی روشن کرو۔ میری جو زمین ہے اس کا جو سارا حصہ ہے وہ بالکل آپ کو ہی ملے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ مسلسل اسی طرح بات کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں، لیکن جو فجر ہوتی ہے وہ در حقیقت اپنے فادر کی بات کو سمجھ کر رہتی ہے، لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ شیر زمان کے ساتھ اس طرح نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو فجر ہے وہ اپنے فادر سے کہتی ہے، ابا جان میری بات سنیں، میری بات کی بھی آپ کو فکر نہیں، لیکن میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو کہنا چاہوں گی آپ اس طرح نہ کروائیں۔ شیر زمان کی اگر جان بچ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو فجر ہے اس کا فادر کہتا ہے، بیٹا میری بات سنو، ایک مثال کے طور پر اگر تم شیر زمان کی جان بچا دو گی تو وہ ایک وقت تو بچ جائے گا، لیکن حقیقت میں جب وہ اپنے گھر جائے گا یا کہیں ہاسپٹل سے جہاں سے بھی، جب بھی اس کے چچا جان کو نظر آ گیا تو اس کے چچا جان نے زمین کی خاطر جتنی بھی زمین ہے اس نے اس زمین کی خاطر بنا کسی خوف کے پرواہ کیے بغیر اس نے شیر زمان کو وہیں پر ہی ختم کر دینا ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ تم اس کو بچاؤ ہی نہ اور اس کو مرنا دو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو فجر ہے وہ کہتی ہے، نہیں بابا نہیں، ایسا میں ہرگز نہیں کروں گی، میں شیر زمان کی جان بچاؤں گی اور ضرور بچاؤں گی۔ اگر میں بچانے میں ناکامیاب ہوئی تو پھر میں اپنے آپ کو اس طرح بدنام کرنے کے ہوتے ہوئے سب کے سامنے نہیں دیکھ پاؤں گی، میں شیر زمان کی جان بچاؤں گی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو فجر ہے اس کا فادر کہتا ہے، بیٹا جی میری بات سنو، جو تمہاری والدہ ہے اسی کے ساتھ آپ ایک اور مثال دیتا ہوں، جو شیر زمان کی والدہ ہے اس نے مجھے اتنے زیادہ طعنے دیے ہیں۔ اس نے جب تمہاری شادی ہو رہی تھی تو تم چلی گئی یا پھر جو بھی مسئلہ ہوا، شیر زمان نے تمہیں بچایا اور تمہیں وہ واپس لے کر آیا۔ تو شیر زمان کی جو والدہ ہے اس نے، آپ جانتی ہیں مجھے کتنے طعنے دیے تھے، کس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ تو کیا بیٹا تم ان کی خاطر اپنے جان کے ٹوٹے یعنی کہ اپنے فادر کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو فجر ہے وہ اپنے بات کی یہ سن کر باپ کی بات تو ایک دم پھر سے چونک جاتی ہے اور وہ ایک دم اپنے فادر سے کہتی ہے، ابا جان میری بات سنیں، آپ جس طرح کا بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شیر زمان سے اس کی والدہ کا بدلہ لیا جائے، تو آپ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس کے فادر کہتے ہیں، جی بیٹا میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فجر کہتی ہے، ابا جان ہم شیر زمان سے اس طرح بدلہ لیں گے، میری وہ پیشنٹ ہے میں اس کی جان بچاؤں گا۔ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اگر ایسا ہی مریضوں کے ساتھ ہوتا رہا تو مریض کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکتے، ان کو ہمیشہ جو بھی ہاسپٹل میں چلا گیا اس کو وہیں پر ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا یا پھر اس کی وہیں پر ہی موت ہوگی۔ اس وجہ سے ہمارے سوسائٹی میں ہمارے جو پیشنٹ ہیں ان کو ہماری
عزت اور احترام کرتے ہوئے ہماری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ہی ان کا ایک سہارا ہوتی ہیں جو ان کی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کو بچاتے ہیں اور ہمارا اگر ایسا کام نہ ہو، ہم ان کو مرنے دیں تو ہماری سوسائٹی میں کون سا کام اچھا ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شیزمان کے بارے میں جو فجر ہے وہ اپنے فادر سے کہتی ہے میں اس طرح نہیں کر سکتی، میں شیزمان سے اس کی والدہ کا بدلہ نہیں لے سکتی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو فجر کا فادر ہے وہ اپنی بیٹی سے ناراض ہوتے ہوئے کہتا ہے بیٹا آپ اگر اس طرح نہ کرو گی تو میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گا، میں آپ کو بلاؤں گا نہیں اور نہ ہی آپ مجھے اپنا باپ کہیے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب باپ کے بارے میں شیزمان کے دوسری جانب رکھتے ہوئے فجر سے بات کی جاتی ہے تو فجر ایک دم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے فادر سے کہتی ہے ابا جان آپ جانتے ہیں آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے، آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو میری بات کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ شیزمان وہیں ہاسپٹل میں مر جائے، میں تو بس اس کو بچانا چاہتی ہوں اور اسے پھر سے ایک بار بحال کرنے کے بعد یہاں پر لانا چاہتی ہوں تاکہ وہ واپس آ جائے اور اپنے معاشرے میں جو کچھ اس کی ہے، جو حقوق اور حق اس کا ہے وہ اپنا حق پائے اور ہمیشہ خوش رہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود ہی مجھے اس طرح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ شیزمان کو نہ بچائیں، اس کو مرنے دیں، اس طرح کی آپ خود بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، اگر آپ بھی مجھے اس طرح کہیں گے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شیزمان کو دوسری جانب رکھتے ہوئے فجر بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ناراض بھی ہوتی ہے، اسے دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فادر سے اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شیزمان کے بارے میں جو فجر ہے وہ تو بات کرتی ہے لیکن فجر کا فادر شیزمان کے کہتا ہے میرے بیٹی میری بات سنو، آپ میرے سے زیادہ نہیں پڑھی، کیا آپ کو معلوم نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میری بیٹی ہیں، میں آپ کا باپ ہوں، تو آپ میرے اپنے باپ کی بات نہیں مانیں گی، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فجر چونک جاتی ہے اور آخر کار ہم دیکھتے ہیں جو فجر کا باپ ہے وہ فجر کو بہت زیادہ دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا اگر تم نے اس طرح نہ کیا اور نہ ہی شیزمان کو آپ نے مرنے دیا تو میں آپ کو اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دوں گا اور اپنے گھر کے آنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کا باپ بھی نہیں ہوں گا اور آپ مجھے دوبارہ کبھی بھی میرا یا اپنا باپ نہیں کہیے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ دھمکی دیتے ہوئے فجر کے فادر وہاں سے باہر کی جانب چلے جاتے ہیں اور فجر وہیں پر کھڑی رہ جاتی ہے اور ایک دم حیران پریشان ہو جاتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اب کیا کیا جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔